بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی ترامیم سے متعلق ایک اہم درخواست پر سماعت ہوئی اور حامد خان صاحب نے سارا کھیل بگاڑ دیا ہے آئینی ترامیم کا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اب ہائی کورٹس کا دروازہ کھل گیا ہے اور حکومت جو چاہتی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فیصل صاحب ایک ججمنٹ دے کے جائیں میرٹ کے اوپر جو بائنڈنگ ہو جائے تمام ہائی کورٹس پر بھی، اور آگے یہ معاملہ بھی 25 اکتوبر کے بعد بھی چیلنج نہ ہو سکے، اس طرح کی ایک ججمنٹ آ جائے، لیکن ایسا نہ ہوا اور حامد خان صاحب نے آج جو اپنی حکمت عملی استعمال کی وہ انتہائی اہم تھی۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاہور کے تعلیمی اداروں میں جو ہراسمنٹ کے مختلف واقعات سامنے آئے ہیں۔ پنڈ دادن خان میں ایک بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کا معاملہ سامنے آیا۔ لاہور میں جو مبینہ طور پر ایک زیادتی کیس کی اطلاعات سامنے آئیں، جس کے اوپر اب پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی پیش آیا ہی نہیں، جبکہ جو کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے وہاں جو ہراسمنٹ کے کیسز تھے اور مختلف اس طرح کے جو طالبات کو تعلیمی اداروں میں ہراساں کرنے سے متعلق جو شکایات تھیں، اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم نے شہری اعظم بٹ کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کل آئی جی پنجاب کو رپورٹ سمیت ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ درخواست گزار نے عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے فلور پر کہا کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر نے مجھے کہا کہ یونیورسٹی میں ہراسگی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ یہ کس چیز کی شکایت ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے اب موقف اپنایا کہ یہ ہراسگی کی شکایت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کس قسم کی شکایات ہیں، کس طرح کی ہراسگی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ میڈیا نے ہراسگی رپورٹ کیا ہے، مجھ تک یہی لفظ پہنچے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالبہ کے خودکشی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے واقعہ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ ان کو دبا دیا جائے۔ عدالت نے جہاں پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو کل طلب کر لیا ہے، آئی جی پنجاب کو رپورٹ سمیت کل ذاتی حیثیت میں بلا لیا، وہیں پہ عدالت نے رجسٹرار لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی رجسٹرار کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے ایک فل بینچ میں کیس چل رہا ہے، ہم نے آئی جی پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ پرائیویٹ کالج واقعے کے حوالے سے رپورٹ جمع کروائیں۔ اس بچی کی زندگی تباہ کر دی، چاہے اس کے ساتھ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ آئی جی پنجاب عدالت کو بتائیں کہ ایسی ویڈیوز اور تصاویر پھیلنے کے بعد پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا۔ اینٹی ریپ ایکٹ تو متاثرہ بچی کا نام پبلش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا آئی جی پنجاب اتنا بے خبر تھا؟ اس نے تصاویر اور ویڈیو وائرل ہونے دیں۔ آئی جی پنجاب سمیت دیگر تمام افسران ریکارڈ سمیت کل عدالت میں پیش ہوں۔ آئی جی پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کے حوالے سے بھی رپورٹ کریں۔ ہمیں اس واقعہ کا ہاتھ سے لکھا ہوا روزنامچہ چاہیے، کمپیوٹرائزڈ روزنامچہ نہیں چاہیے۔ تو عدالت نے پنجاب یونیورسٹی میں جو ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کی ہے مبینہ طور پر، اس کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ یونیورسٹی اور کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور میں جو ہراسمنٹ کی شکایات تھیں اس سے متعلق بھی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں، اور جو مبینہ طور پر پنجاب کالج کا جو واقعہ تھا اس سے متعلق بھی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ آج بھی راولپنڈی میں بھی اس وقت احتجاج جاری ہے اور سینکڑوں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ، حالانکہ حکومت نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی ہے، حکومت نے جو چند ایک اسٹوڈنٹس کو بھی سامنے لائے ہیں اور ان کا موقف بھی سامنے رکھا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا اور یہ سارا سوشل میڈیا کا اور پاکستان تحریک انصاف کا کرتا دھرتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ دہشت گردی ہے اور ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا، یہ حکومت نے موقف دیا۔ اس کے باوجود جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیوں اتنے نالاں ہیں اپنے کالج سے کہ ابھی توڑ پھوڑ انہوں نے پنڈی کالج میں کی ہے اور بھی جگہوں سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ چوتھا دن ہے اور کالجز بند ہیں، جو جتنے بھی ان کی مختلف برانچیں ہیں وہ بند ہیں اور اسٹوڈنٹس سراپا احتجاج ہیں۔ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسٹوڈنٹس کو ہر صورت اور آپ ان کے اوپر شیلنگ کریں گے یا معاملات خراب کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے، میرے خیال میں مظفر گڑھ کا کالج تھا یا شاید
اسی علاقہ میں جنوبی پنجاب میں، وہاں اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے، ڈی سی ان کے پاس چلے گئے، ڈی سی نے ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ہم اس کے اوپر آپ کی آواز بنیں گے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ وہ اسٹوڈنٹس کو ملے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے احتجاج ختم کر دیا۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اگر کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو یا وزراء کو وہ خود جانا چاہیے، خود جا کے ان کا یہ بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے بچوں جیسے ہیں، آپ جائیں ان کی بات سنیں اور اس کے بعد ان معاملات کو بہتر انداز میں حل کریں، نہ کہ آپ یہ کریں کہ جی آپ اس طریقے سے آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اسٹوڈنٹس پہ شیلنگ کریں، گرفتاریاں کریں، چھاپے ماریں۔ یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ معاملات بہتری کی جانب آنے کی بجائے خرابی کی طرف جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ آئینی ترامیم نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ عدلیہ کی ساکھ کو ختم کرنے کے مترادف ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک سیشن عدالت بنانے کے مترادف ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور مقصد صرف منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے۔ اور آج بھی دب الفاظ میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو آپ کی 8 فروری والے انتخابات سے متعلق جو عابد زبیری کی بھی پٹیشن ہے وہ کہا گیا کہ وہ اب ہم نے اپنے دور میں نہیں لگائی، وہ ہمارے جانے کے بعد لگے گی، جس پر مہربانی شکریہ بھی ادا کیا حامد خان نے۔ خیر، یہ جو درخواستیں تھیں، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان درخواستوں میں یہ عابد زبیری سمیت بیسیکلی 6 ممبران ہیں، پاکستان بار کونسل کے منتخب ممبران ہیں، ان میں سے سینئر وکیل عابد زبیری سمیت 6 ممبران نے درخواست دائر کی تھی۔ رجسٹرار آفس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری وغیرہ کی درخواستوں کو مسترد کر دیا تھا اور پھر چیمبر اپیل دائر کی گئی تھی۔ چیمبر اپیل سننے کی بجائے انہوں نے پھر ڈائریکٹ بینچ میں لگا دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ قرارداد مقاصد کے تحت عدلیہ کی آزادی آئین پاکستان کا بنیادی جزو ہے، لہٰذا دونوں ایوانوں سے پاس ہونے کی صورت میں آئینی ترامیم کے نفاذ کو روکا جائے۔ درخواست میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 238 اور 239 میں ترامیم عدلیہ کی آزادی کو تباہ کر دیں گی، پارلیمنٹ آئین پاکستان کے بنیادی جزو میں ترامیم کا اختیار نہیں رکھتی۔ درخواست گزار نے کہا کہ پارلیمنٹ ریاست کے اہم ستون کو کمزور کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، ججز کی تقرری کا عمل کسی قسم کی بھی سیاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ پارلیمنٹ ریاست کے ایک اہم ستون کو کمزور کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، ججز کی تقرری کا عمل کسی قسم کی سیاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں اراکین پارلیمنٹ کی شمولیت اختیارات کی تقسیم کے اصول کے منافی ہے، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں توسیع بھی آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کو متوازی طور پر چلانے سے انصاف کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ یہ تمام ترامیم خفیہ اور رات کے اندھیرے میں تیار کی گئی ہیں جو کہ بدریتی کا ثبوت ہیں۔ یہ درخواست تھی، یہ سب سے پہلی درخواست تھی جو 1 ستمبر میں ایک مسودہ سامنے آیا تھا اور جو یہ رات 12 بجے تک اجلاس جاری رہا، لیکن یہ ترمیم نہیں کروا سکے تھے اور مولانا فضل الرحمان نہیں مانے تھے۔ یہ وہ تھیں۔ اب اس کے بعد پھر کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اب تو آئینی عدالت سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور جو آئینی عدالت ہے وہ کسی صورت بھی معاملات آگے نہیں بڑھنے۔ تو آج جب سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بیسیکلی تو یہ چیمبر اپیل تھی جو سنگل بینچ نے سننی تھی چیمبر میں، اگر وہ اپیل خارج بھی ہو جاتی تو اس کے باوجود وہ پریسیڈنٹ نہیں تھا، وہ قانون نہ بنتا۔ لیکن جب آپ نے اس اپیل کو 3 رکنی بینچ میں جوڈیشل سائٹ پہ لگا دیا تو پھر اگر جو بھی میرٹ کے اوپر فیصلہ آتا وہ بائنڈنگ ہوتا، نہ تو اس طرح کی درخواست کے اوپر کوئی نیا فیصلہ آ سکتا تھا اور نہ ہی ہائی کورٹس اس معاملے کو انٹرفیئر کر سکتی تھیں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بن چکا تھا اور پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر میرٹ کے اوپر سننا چاہ رہی تھی، لیکن یہ رکاوٹ بن گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب نیا بینچ تھا، بینچ کے اوپر اعتراض بھی کیا جاتا تو بینچ تو ختم ہونا نہیں تھا۔ اس وجہ سے حامد خان صاحب نے کہا کہ چونکہ ہماری جو درخواست ہے وہ پہلے مسودے سے متعلق ہے اور پہلا مسودہ ٹوٹلی تبدیل ہو چکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس درخواست کو اگر میرٹ کے اوپر ابھی خارج کروا بیٹھیں گے تو پھر ہمارے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی ایک طرح سے بند ہو جائے گا، ہائی کورٹس کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے چونکہ ہفتہ 10 دن ہے، ہم یہ ٹائم گین کریں۔ ٹائم گین کرنے کے لیے جب آپ درخواست واپس لے لیتے ہیں بصیغہ واپسی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ آپ پرمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ جو درخواست ہیں واپس لے رہے ہیں، دوبارہ ہم درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ جب بصیغہ واپسی خارج ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس دوبارہ درخواست دائر کرنے کا اختیار ہوتا ہے، رائٹ ہوتا ہے۔
قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا۔ نعیم اختر افغان اور شاہد بلال حسن صاحب حصہ تھے۔ درخواست گزاران کی جانب سے حامد خان، اب چونکہ حامد خان گروپ کے وہ 6 ممبران ہیں، پاکستان بار کونسل ہیں، تو حامد خان ان کے وکیل تھے، عابد زبیری وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ ایڈوکیٹ حامد خان کی جانب سے جیسی سماعت شروع ہوئی تو انہوں نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس نے حامد خان سے مکالمہ کیا کہ آپ کی خدمات صرف درخواست واپس لینے کے لیے لی گئیں؟ بھی اتنا بڑا وکیل، سینئر وکیل، اور اس کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے پیش کیا گیا۔ درخواست 6 وکلاء نے دائر کی تھی، وہ خود بھی واپس لے سکتے تھے، واپس لینا چاہتے تھے تو حامد صاحب مجھے یقین ہے آپ کی خدمات باضابطہ طور پر لی گئی ہوں گی، کہ آپ کی خدمات باضابطہ طور پر لی گئی ہوں گی۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے استفسار کیا کہ آپ صرف اعتراضات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی؟ جس پر وکیل حامد خان نے جواب دیا کہ درخواست اور اعتراضات کے خلاف اپیل دونوں ہم فار دی ٹائم بینگ واپس لے رہے ہیں، جس پر سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی، میں نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، ہو سکتا ہے اب وہ درخواست بعد میں لگے۔ ایڈوکیٹ حامد خان نے جواب دیا جی آپ کی بڑی مہربانی۔ اب یہ وہ درخواست ہے جو عابد زبیری نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے انکوائری کے لیے دی ہوئی تھی، تو چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ درخواست آپ کی اپنے دور میں نہیں لگائی، اب وہ میرے بعد لگے گی، جس پر حامد خان صاحب نے کہا جی کہ آپ کی بہت مہربانی۔ اب جو سینئر رپورٹر ہیں جن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج قاضی متی اللہ جان کہتے ہیں کہ آج قاضی فیض عیسیٰ کی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر بیشتر اپیلوں میں کوئی وکیل یا کلائنٹ پیش ہی نہیں ہوا، جس کے باعث کچھ درخواستیں عدم پیروی خارج ہو گئیں اور کچھ کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بینچ میں متی اللہ جان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیشتر وکلاء نے ایک طرح سے بائیکاٹ کیا ہے، وہ پیش ہی نہیں ہو رہے۔ آج جو قاضی فیصل صاحب کا بینچ تھا اس میں بیشتر وکلاء پیش ہی نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے بیشتر اپیلیں یا درخواستیں یا عدم پیروی خارج کی جا رہی ہیں یا ان کو بغیر کارروائی کے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، چونکہ فیصل صدیقی نے یہ 2 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ اب تو چیمبر آپ کو ورک کرنا چاہیے، آپ کو عدالت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔